لالچی بریانی والا۔ عبدل میاں کے انتقال کے بعد تینوں بچے یتیم ہو چکے تھے اور اب ان کے سر پر والد کا سایہ نہیں تھا، تو ان کی والدہ نے کہا، ارے اب یہ گھر کیسے چلے گا؟ دو جوان بیٹیوں کا ساتھ ہے، اللہ پاک ہماری مدد کر۔ تو اس کی بیٹی کہتی ہے، امی جان آپ پریشان مت ہو، ہم کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ لیں گے۔ تو اس کی امی کہتی ہیں، بیٹا تم کیا کام کرو گی؟ تو وہ کہتی ہے، امی جان مجھے تو صرف کھانا بنانا ہی آتا ہے اور کچھ نہیں۔ تو اس کی دوسری بہن کہتی ہے، کیوں نہ ہم ایک بریانی سینٹر کھول لیں؟ ان دونوں کی یہ بات سن کر اس کا چھوٹا بھائی کہتا ہے، لیکن آپا ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں کہ ہم بریانی سینٹر کھول سکیں۔ تو ان کی امی نے کہا، بچوں تم پریشان مت ہو، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، تم لوگ میرے زیور بیچ دو اور پھر جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں تو اسے پھر سے خرید لینا۔ تو بڑی بیٹی کہتی ہے، امی لیکن یہ زیور ابو نے آپ کے لیے لیے تھے۔ تو ان کی امی نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، زیور تو پھر بن جائے گا، تم ان پیسوں سے اپنا کام شروع کرو۔ شفا نے وہ زیور بیچ کر اپنا کام شروع کیا اور ایک بریانی کی شاپ کھول لی۔ سب لوگ ان کی بریانی بہت شوق سے کھاتے تھے۔ وہ تینوں بہن بھائی بہت محنت کرتے تھے اور مل کر دکان چلاتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کی دکان ایک ہوٹل میں تبدیل ہو گئی اور انہیں کافی پروفٹ بھی ہونے لگا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی امی کو پھر سے زیور بنوا کر دیا۔ ان کے ہوٹل کی بریانی بہت مشہور ہو گئی تھی اور سب لوگ بہت مزے سے کھاتے تھے کیونکہ انہیں اس بریانی کا ذائقہ بہت پسند تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب انہیں بڑے بڑے آرڈرز بھی ملنے لگے تھے۔ ایک دن اسلم چچا نے اپنی بیٹی کی شادی کا آرڈر لگوایا۔ شفا نے دل لگا کر بریانی بنائی اور اس میں اس کی چھوٹی بہن جنت نے بھی اس کی بہت مدد کی۔ ان سب کو آرڈر کی پیمنٹ بھی مل چکی تھی، لیکن اسلم چچا کی بیٹی کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا آرڈر واپس آ گیا، تو وہ بہت پریشان ہوئے کہ اب اس بریانی کا کیا کریں گے۔ تو شفا نے کہا، علی ایسا کرو، یہ ساری بریانی تم غریب بچوں میں تقسیم کر دو۔ علی نے ایسا ہی کیا اور وہ ساری بریانی غریب بچوں میں تقسیم کرایا، لیکن وہ یہی سوچتا رہا کہ اس کی آپا نے یہ بریانی بیچی کیوں نہیں، اگر وہ اسے بیچ دیتی تو ہمیں ڈبل منافع ہو جاتا۔ علی جب بریانی تقسیم کر کے واپس آیا تو شفا نے پوچھا، علی کیا تم نے ساری بریانی تقسیم کر دی؟ تو علی نے جواب دیا، جی ہاں آپا، میں نے ساری بریانی تقسیم کر دی تھی۔ شفا کے جانے کے بعد اس نے اپنی چھوٹی بہن جنت سے کہا، مجھے آپا کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے اس بریانی کو تقسیم کیوں کروایا، اگر وہ اسے بیچ دیتی تو ہمیں ڈبل منافع ہو جاتا۔ علی کی یہ بات سن کر جنت کے دل میں بھی لالچ آ گیا اور اس نے بھی علی سے کہا، ہاں بھائی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، آپا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ دنوں بعد پھر ایک آرڈر کینسل ہو گیا تو شفا نے علی سے کہا، علی یہ بریانی بھی بچوں میں تقسیم کر آؤ۔ اس وقت تو علی نے حامی بھر دی، لیکن جب شفا چلی گئی تو علی اور جنت نے وہ بریانی رکھ دی کہ اسے ہم صبح پہلے سیل کریں گے اور پھر اس کے بعد تازی بریانی سیل کریں گے۔ اگلے دن ایسا ہی ہوا، ان دونوں نے وہ بریانی پہلے سیل کی جو کل کی پڑی ہوئی تھی، اس کے بعد تازی بریانی سیل کرنا شروع کی۔ سب لوگوں نے کل کی باسی بریانی کھائی لیکن انہیں پتہ نہ چلا۔ اس طرح ہر بار وہ اسی طرح کرتے، جب بھی آرڈر کینسل ہوتا تو وہ کل کی باسی بریانی لوگوں کو کھلا دیتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کا ریگولر کسٹمر آیا جو کہ ہر بار تازی بریانی ہی کھاتا تھا۔ آج اسے بھی باسی بریانی کھانے کو ملی تو اسے فوراً پتہ چل گیا اور اس نے کہا، ارے بھائی یہ کیا، اس بریانی کا تو ذائقہ ہی چینج ہے،
ये तो वैसी है ही नहीं जैसी मैं रोज खा के जाता हूँ। उस आदमी की बातें सुनकर दूसरे लोगों ने भी फर्क महसूस करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब होटल भी खाली रहता था। शिफा बहुत परेशान थी कि न जाने क्यों अब कोई कस्टमर ही नहीं आता। शिफा की ये बात सुनकर अली रोने लग गया और उसने अपनी आपी से कहा, आपा मुझे माफ कर दें, ये सब मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैं लोगों को बासी बिरयानी खिलाता था। मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दें आपा। तो शिफा ने अली से कहा, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी इस लालच की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। इसके बाद वो तीनों बहन भाई सोचने लग जाते हैं कि अब ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से उनके कस्टमर दोबारा से उनके होटल पर आना शुरू हो जाएं। तो शिफा के जहन में एक आइडिया आया और उसने कहा, हम ऐसा करते हैं कि हम कुछ दिनों के लिए बिरयानी फ्री में तकसीम करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को वही जायका मिलेगा और उनको पता चल जाएगा कि हमारी बिरयानी का जायका चेंज नहीं हुआ, और हम उनसे अपनी गलती की माफ़ी भी मांग लेंगे और इस तरह से हमारे होटल में फिर से वो लोग खाने के लिए आया करेंगे। इसके बाद उन लोगों ने ऐसा ही किया। उन्होंने सबको फ्री में बिरयानी तकसीम की और साथ ही साथ अपनी गलती भी तस्लीम की, जिसकी वजह से अब फिर से उनके कस्टमर आना शुरू हो गए। बेशक उन्हें फ्री में कुछ दिन बिरयानी खिलानी पड़ी, लेकिन उनकी मुश्किल का हल निकल आया और अली और जन्नत को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और वो फिर से होटल में बगैर लालच के काम करने लगे। इसी तरह इस कहानी का इख्तिताम हुआ। अगली स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें।